اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم قرآن کی ترتیب کے حساب سے آگے چل رہے ہیں۔ آج ہم سورت قصص اور سورت طٰہٰ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تیری بہن چلی، پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا، تو کئی برس مدین والوں میں رہا، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈارس بنداتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ اور جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی کے وقت کا ذکر ہے۔ ہم نے ترتیب سے جب حضرت موسیٰ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے جس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وہ فرعون کی سمندر میں غرقابی کا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد رسالت تفویض ہونے کا واقعے کا ذکر ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ نہیں کیا کہ تاریخ کے حساب سے پہلے پیدائش جوانی اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے ذکر ہے فرعون کی غیر کابی کا، پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو رسالت عطا کرائی، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی خصوصی ملاقات کا ذکر ہے، اور اب اتنی دیر کے بعد یعنی 15ویں سپارے کے بعد یہ حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور یہ سورۃ طٰہٰ کی 15ویں پارے کی آیت سے شروع ہوتا ہے جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ تھا تو اس وقت فرعون کے حکم سے ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ وہ انہیں ایک چھوٹی سی کشتی میں لٹا کر دریا میں بہا کر اللہ کے حوالے کر، اور اس وقت ماں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، اور بہن جو اس کشتی کے پیچھے پیچھے بڑی ہوشیاری اور دیکھ بھال کے چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی جوان ہوئے، جس دشمن کو فرعون پیدا ہوتے ہی قتل کرنا چاہتا تھا وہ اس کے دربار میں ہی پرورش پاتا رہا۔ عین جوانی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک اسرائیلی باشندے کی حمایت میں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور یہ مصر سے آپ کے فرار ہونے کی وجہ بن گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہوئے مناسب وقت اور تربیت کا موقع فراہم کر دیا۔ تو یہ ہے جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے اور کس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نشاندہی کی ہے، تو اس سے ہم ایک سلسلہ بنائیں گے آخر میں جا کے کہ آخر یہ ترتیب جو خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے رکھی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔